السلام علیکم ناظرین، ایک ایسی حسین و جمیل عورت کے جس کو دیکھ کر دو جلیل القدر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کر دی۔ یہ فرشتے آج بھی دنیا میں کہاں اور کس حالت میں موجود ہیں، اور وہ حسین و جمیل عورت کہاں گئی اور کس حال میں ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں، اسے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گنہگار ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، ایسا نہیں ہے، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہم میں بھر دی جائے۔ حکم ربی ہوا، اچھا تو تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی 2 سے فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت ہی پرہیزگار فرشتے تھے منتخب کیے گئے، اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے، اور اس عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا، اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل زہرہ نامی عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بد عملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی یہ شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز ان دونوں فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا پھر اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو بھی قتل کروا لیا، اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ فرشتے تو دونوں ہر شام میری بارگاہ میں ہوتے ہیں، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیا کا عذاب جھیل لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب تو نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، اس کے بعد انہیں نجات مل جائے گی۔